یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ مسلمانوں کو سیاست میں اور اسی طرح ملٹری فورس میں آنا چاہیے، تو آج کے حالات حاضرہ کے مطابق سیاست تو کیسی چل رہی ہے آپ جانتے ہیں، تو اس میں مسلمان سیاست میں اور ملٹری فورس میں کس طرح آئے، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیے بھائی نے سوال کیا سیاست کے تعلق سے کہ جو آج کی سیاست ہے مسلمان کس طرح سے اس کے اندر آئے۔ دیکھیے سیاست جو ہے یہ بھی جس کو کہیں گے سماج کا ایک اٹوٹ حصہ ہے، بلکہ بہت ہی اہم حصہ ہے۔ اس میں گڑبڑ ہو جانے سے پورا سماج اس گڑبڑ اور اس کے نقصان کو بھگتتا ہے، یاد رکھیے۔ لہذا اسلام کے اندر بھی سیاست کا ایک مکمل طریقہ، ایک ڈھانچہ، ایک سسٹم ہے، اور سیاست الشریعہ یا سیاست الشریعہ کے نام پہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بہت اچھی کتاب بھی لکھی، اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے بہرحال۔ تو سیاست بہت اہم ہے، یاد رکھیے، اور سیاست کو بھی ہم کو ویسے ہی کرنا ہے جیسے ہم عبادت کو کرتے ہیں، تبھی جا کے وہ سیاست درست ہوں گی۔ مطلب سیاست کو ایسی چیز نہیں کہ اس کو آپ بازو رکھ دیں، وہ بھی ویسے ہی جیسا عبادتوں کو ہم کرتے ہیں، دل لگا کے، دل جوئی سے، کوشش کر کے، تو سیاست بھی ہوں گی۔ اسی لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی وفات ہوئی، ابھی آپ کی تدفین بھی نہیں ہے تو خلیفہ چن لیا گیا، اس میں دیر نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ زندوں کو کچھ نہ کچھ طریقے سے کنٹرول کرنا ہے، لوگوں کو سسٹم کو چلانا ہے۔ سسٹم چلانے کو ایک لیڈر لگتا ہے، اور وہ سیاسی اور مذہبی لیڈر، خلیفہ جو ہوتا تھا سیاسی اور مذہبی لیڈر دونوں 2 in 1 ہوتا تھا، وہ مین ان ون ہوتا تھا، وہ ملٹری کا لیڈر بھی ہوتا تھا، وہ ان کا امام بھی ہوا کرتا تھا، وہ لوگوں کی رہنمائی بھی کرتا تھا، وہ سیاست بھی دیکھتا تھا، کافی بہرحال ایک بڑی پوزیشن تھی، یاد رکھیں۔ تو بہت امپورٹنٹ یاد رکھیں، اس کو سمجھنا ہے۔ اب کچھ لوگ بولتے ہیں سیاست تو آج کی بہت خراب ہے، ایسی ہے ویسی ہے۔ دیکھیے خراب ہونے سے اس کو چھوڑا تو نہیں جا سکتا، جس کی میں مثال دوں گا، اگر پیخانہ ہے تو پیخانے میں جانا بھی تو ضرورت ہے، جگہ تو گندی ہے لیکن اس کے بغیر معاملہ جمتا بھی نہیں۔ پیشاب پیخانہ آپ کو بھی آیا تو آپ کہاں جائیں گے؟ وہیں جانا پڑتا ہے، لیکن وہ جگہ اچھی ہے کیا؟ کوئی بولیں گے اچھی جگہ تو نہیں، جتنے جلدی فارغ ہو اور نکل جاؤ۔ آپ سمجھ رہے؟ تو چیز خراب نہیں۔ کسی بولنے والے نے ایک مثال دی تھی کہ عورت ایک اچھی چیز ہے، لیکن حیض کے پیریڈ میں ہو تو ٹھیک ہے، اس سے وہ فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا، لیکن اس کو بیکار چیز تھوڑی ہو گئی ہو۔ تو برائی اگر آ گئی ہے کسی سسٹم میں تو آپ یہ بول کے پورے سسٹم کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو آج کا جو سسٹم یاد رکھیے سیاست کا، میں جانتا ہوں بہت خراب ہے، لیکن اگر خراب بول کے ہم چھوڑ دیں گے تو ظاہر سی بات ہے پھر آپ خود اس چیز کی دلیل بن رہے ہیں کہ یہ ہم برائی لوگوں کے لیے سونپ دے رہے ہیں کہ تم اس کو چلاؤ، پھر جب وہ برائی کر کے ہم کو کنٹرول کریں گے پھر ہم روئیں گے کہ یہ کیسا کیوں کر رہے ہیں۔ دونوں چیزیں، مطلب ایک طرف تو آپ چھوڑنے کی بات کریں اور دوسری طرف چھوڑنے کے نتیجے مانے تکلیفوں پہ بھی آپ رو رہے ہیں پھر۔ تو میں یہ کہوں گا برائی تو آ چکی ہے، لیکن اس برائی کی وجہ سے ہم اس کو چھوڑ تو نہیں سکتے، اس میں جا کر اس کے اندر ہی جا کر جو کچھ ہم ریفارمز تبدیلی لا سکتے وہ کرنا ہے۔ اور جہاں مسلمان ہیں، جہاں مسلمان اکثریت علاقے ہیں، اگر وہ ایسے لوگوں کو لائے جو دین اور دنیا کو سمجھنے والے ہو، سیاست کو سمجھنے والے ہو، عقل اور شعور اور دانش مند ہو، اور وہ ہمارے لیڈر بنے، کم از کم وہ ریپرزینٹ کرے، تو ایک سروے اور ایک رپورٹ کے مطابق ہندوستان کے اندر 100 MPs آ سکتے ہیں مسلمان، جو کہ 2-3 نیوز چینلوں نے رپورٹ دی تھی۔ 100 MPs مسلمان لا سکتے، چونکہ ایسے اتنے علاقے جس میں مسلمان 50% سے زیادہ ہیں، کئی علاقے انہوں نے پورے گنے، 100 MPs آ سکتے ہیں، اور 100 MPs آ سکتے تو کتنے MLA آ سکتے ہیں آپ سوچ لیجئے۔ ہر MP کے نیچے 2-3 MLA بھی آئے تو ایسے 400-500 MLA بھی مسلمان آ سکتے ہیں۔ آج دیکھیے پورے مہاراشٹر کے اندر کتنے MLA آپ کو ملیں گے اور کتنے MP مسلم، آپ سمجھیں نا، تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں، تو ایسا ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا ہم کو پلان کرنے کی، یہ سمجھ بوجھ رکھیے، آگے بڑھنے کی بہرحال بہت سخت ضرورت ہے۔ اور ہاں ملٹری یاد رکھیے، تو ملٹری بھی ایک اہم حصہ ہوتا ہے، یہ سیاست کا حصہ نہیں ہے لیکن ایک سماج کا حصہ ہے۔ یہ تحفظ، سیکیورٹی کا ایشو ہوتا ہے، اسی کے ذریعے جو ہے ملک کی دفاع ہوتی ہے، اس کی زمینات کی دفاع ہوتی ہے، اس کے انسانوں کا دفاع کیا جاتا ہے، اگر سامنے والا اس پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرے تو ظاہر سی بات ہے ملٹری میں جانا مسلمانوں کے لیے یہ بھی ایک اہم چیز ہے، اس لیے کہ اگر ہم اس کو بھی چھوڑ دیں گے تو بہت ساری جگہ ہمارا ریپرزنٹیشن کم ہو جائے گا، جس کے نتیجے خراب ہو سکتے ہیں۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ ملٹری، پولیس فورس وغیرہ وغیرہ میں مسلمانوں کا ویسی ریپرزنٹیشن بہت ہی زیادہ کم ہے، کوشش کرنا چاہیے کہ اس کو بڑھایا جائے۔ ایک رپورٹ کے مطابق مسلمانوں کا ریپرزنٹیشن 1% سے 3% ہے ان اداروں کے اندر صرف، جبکہ ہماری آبادی 15% سے زیادہ ہے اس ملک میں۔ تو اگر 3% لوگ، میکسیمم بول رہا ہوں، 1% سے 3% ہے محکمات میں، تو اگر ان محکمات میں اتنے کم لوگ ہوں گے جبکہ تعداد کے اعتبار سے 15% ہے، تو امید تو ہی کی جا سکتی ہے ایٹ لیسٹ 15% تو ہو کسی ادارے میں، تو وہاں بھی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دوسرا لے لیں IAS وغیرہ، جو پورے سسٹم کو چلانے والے لوگ ہوتے ہیں، IAS اور IRS، IPS، ٹھیک ہے، IFS، یہ ساری سروسز، ایڈمنسٹریٹو سروسز، فارن سروسز، ریونیو سروسز انڈین ہے نا، تو یہ سروسز ہے، پولیس سروسز، مسلمان یہاں بھی نہیں، یہاں بھی فیصد بڑا کم ہے۔ تو اس کی بہت سخت ضرورت ہے کہ مسلمان تمام چیزوں میں آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر ایک مسلم نمائندگی بھی کرے، جو کہ ضرورت ہے، ظاہر سی بات ہے، اتنی بڑی تعداد میں مسلمان بستے ہیں تو، اور ساتھ میں ملک کو خدمت بھی دے اپنی، کہ ہم نے ملک کو اس سے پہلے خدمت دی، اور آزادی تک مسلمانوں کی کیا خدمت، کیا لوڑ رہا ہم سب جانتے ہیں۔
تو آج بھی ہم اس رول کو نبھائیں جو ہمارے آبا و اجداد ادا کر چکے ہیں، اور ہم اپنے ملک کو، اپنے وطن کو، اس کے شہریوں کو اپنی خدمت دے یاد رکھی. تو دونوں فیلڈ سے مسلمانوں کو جانا بےحد ضروری یاد رکھے، اور اس کے لیے جو کچھ کوششیں ہو سکتی وہ کرے، تاکہ ہم ایک اچھے شہری بھی رہیں، ذمہ دار شہری بھی رہیں، ہماری نمائندگی بھی ہوتی رہے، اور اپنے ملک کی ہم خدمت بھی کریں. یاد رکھیں. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.